من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم جناب ملک ممتاز قاری محمد کامران قادری صاحب کی آواز میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا یوم شہادت ہے جن کا تعلق اس شجرہ نور سے ہے، اور اس سلسلۃ النور کے آپ گلشن ہیں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بھی وہی ہے۔ ناظرین کرام، آج صحابہ کرام میں سے اس ہستی پاک کا یوم شہادت ہے جن کی شان میں قرآن حکیم کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس ہستی کی شان میں سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت بخشا کرو۔ یہ وہ ہستی پاک ہے جب میں سوچ رہا تھا کہ شجاعت، بہادری، دلیری، دلاور، علم، حکمت، دانش، کلزم معرفت، یہ سارے لفظ میں سوچتا رہا، اور مجھے لگا کہ نہیں، میں تو کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں الفاظ جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں، یہ عشق کی منزل شروع ہو جاتی ہے، یہ ان کا کرم ہو تو ان کی شان بیان ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ولادت کعبہ میں ہو گئی، شہادت بھی مسجد میں، ولادت بھی اللہ کے گھر میں، شہادت بھی اللہ کے گھر میں، اور پھر یہ وہ ہستی جن کو مشکل کشا کہا جاتا ہے اور دنیا ان کو مانتی ہے، وہ مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، جنہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جو تھے وہ اپنے وجود اور اپنے قلب اور اپنے سینہ عطر میں محفوظ کر لیے۔ یہ وہ ہستی تھی جن کی پہلی خوراک جو تھی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور پھر وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوسنے کا اثر تھا کہ 70,000 جہانوں کا علم جو تھا وہ سینہ حیدر کرار میں آ گیا تھا۔ اور یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو کہا کہ شہزادے کا گہوارہ میرے قریب رکھو، جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھاتے اور مکہ کے نخلستانوں اور پہاڑوں میں جا کے ان کو محبت سے سیر کراتے، کبھی ان کو نہلاتے، کبھی ان کے کپڑے تبدیل کرتے، کبھی بھیڑ بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھ سے ان کو پلایا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی تھی جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، جن کے بارے میں فرمایا کہ حکمت کے ساری دنیا میں 10 حصے ہیں، 9 علی کو عطا ہوئے ہیں اور ایک ساری دنیا کے لوگوں کو عطا ہوا ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور تذکرہ ہو رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ جو تھے ایک امتی عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کس طرح تخت بلقیس جو تھا ایک آنکھ جھپکنے میں انہوں نے سینکڑوں میل دور سے اٹھا کے لے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عاصم بن برقیہ کے پاس کتاب کا ایک حصے کا علم تھا اور علی کے پاس 73 کے 73 حصے کتاب کے علم کے ہیں۔ یہ وہ ہستی پاک ہے۔ اور ناظرین کرام، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں علی کا ایمان رکھ دیا جائے تو علی کا ایمان اس پہ بھاری ہوگا، جن کو آسمانی علوم بھی اتنے ہی معلوم تھے جتنے زمینی علوم معلوم تھے، اور جن کو ساکنان عرش سے زیادہ جن کو ساکنان فرش سے زیادہ حسینان عرش جانتی تھی اور جانتے تھے، جن کو رب کے سلام آتے تھے، جو قاسم جنت بھی ہیں، جو قاسم کوثر بھی ہیں، اور جن کی محبت ایمان کی نشانی اور ایمان کی بنیاد جو اسلام لانے میں بھی اول اور حوض کوثر پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں بھی اول ہوں گے، جن کو دنیا اور عقبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، ان کی جنت بھی مشتاق ہے، اہل آسمان بھی ان کے مشتاق ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جس آسمان پہ گیا میں نے وہاں علی کے لوگوں کو مشتاق پایا، ملائکہ کو ان کا مشتاق میں نے پایا، اور جن کی خاطر نظام کائنات جو تھا وہ تبدیل ہو گیا 2 مرتبہ، تو سورج واپس پلٹا اور موسم علی المرتضیٰ شیر خدا کی خاطر بدل دیے گئے،
اور ناظرین کرام، باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، علمدار علم اسلام، اور جن کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہستیاں محبوب تھی، فرمایا عورتوں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مردوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا سب سے زیادہ اللہ کے محبوب کو محبوب تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ کہہ کر ان کی دستار بندی کی، اور ملائکہ آسمانی جو تھے ان کے تتبع میں انہوں نے بھی اسی رنگ کی اس دن جو تھے وہ امامہ شریف پہنے ہوئے تھے، جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور کبھی فرمایا اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھے جس میں علی نہ ہوں، اور پھر فرمایا کہ علی جیسے بیٹے ماؤں کو جننا اب بڑے مشکل ہے، محال ہے ایسے بیٹے مائیں جنیں۔ اور ناظرین کرام، جب کعبۃ اللہ، جب کعبہ مکہ شریف کا فتح مکہ ہوتا ہے تو اس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ جب سوار تھے، پوچھا علی کیسا محسوس کر رہے؟ کہا ساق عرش سے میرا ہاتھ چھو رہا ہے۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات بھی بتا دوں بڑی محبت کی، کہ سید علی المرتضیٰ کو اٹھایا ہوا تھا اور سرکار نے اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے ایک دم ان کو چھوڑ دیا ہوا میں، تو سیدنا علی نیچے جیسے آدمی گرتا ہے گرے، اور اٹھ کے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا علی تم مسکرا کیوں رہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی سے گرا ہوں لیکن کوئی چوٹ نہیں آئی، کوئی درد نہیں لگی۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا تھا تمہیں جبریل نے اٹھایا ہوا تھا اس لیے تمہیں چوٹ نہیں لگی۔ ناظرین کرام، جن کو جبریل امین کے سلام آئیں، جبریل امین، اور قیامت کے روز سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش پہ فخر کریں گے اور اللہ کے محبوب علی پہ فخر کریں گے۔ ناظرین کرام، چوتھے آسمان پہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں گیا تو میں نے ایک فرشتہ دیکھا، میں نے کہا میرا امزاد میرا بھائی علی ہے، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے، اس کی شکل جناب علی کی ہے، روز 1000 فرشتہ جو بہت فرشتے عالی شان ہیں وہ آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، وہ تسبیح و تحمید پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح پڑھنے کا، اس تسبیح کرنے کا ثواب جو ہے وہ محبان علی کو ملتا ہے۔ یہ شان ہے جناب علی المرتضیٰ کی۔ ناظرین کرام، جنت بھی ان کی مشتاق ہے، اور تمام انبیاء کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام بھی علی کے مشتاق ہیں، ان سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ سوائے غزوہ تبوک کے ہر میدان میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، دائیں جبریل ان کے ہوتے تھے، بائیں میکائیل ہوتے تھے، اور وہ علی المرتضیٰ جنہوں نے کبھی شکست کا نام دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اور ایک اعزاز ان کو جو حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنا لعاب دہن، وہ جو پہلے پلایا تھا گھٹی میں وہ تو الگ تھا، لیکن یہ جب ان کی آنکھ خیبر میں تھی وہاں پہ لعاب دہن لگایا تھا، اور دوسری مرتبہ جب یہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے پاؤں میں چھالے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کے جو پاؤں تھے ان پہ آپ نے لعاب دہن اپنا لگایا، اور علی المرتضیٰ کو صحت ہو گئی۔ میں آخری، میرا انٹرو بہت طویل ہو رہا ہے، آج میرے پاس بہت بڑی 2 اسکالر ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو ان سے سنواؤں۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کا امام جو ہوگا، ان کا قائد جو ہوگا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہوگا۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی، محبان علی جو ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا جو ذکر کرتا ہے اس سے محبت رکھتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے لکڑی جو ہے اس کو آگ جو ہے وہ جلا کے بھسم کر دیتی ہے، اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آج ہمارا موضوع ہے آپ کی شہادت پاک کے حوالے سے، اور میرے ساتھ آج میری جو بڑی اسکالرز میرے ساتھ اس وقت شریک ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ جناب پہلی خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہیں، میرے ساتھ عالم اسلام کی عصر حاضر کی سب سے بڑی، ان کو خطیبہ مانا جاتا ہے، وسیع المطالعہ ہیں، میری خاص دعوت پہ تشریف لائی ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ خانم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ پروفیسر نورید صاحبہ ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے
بڑا ان کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ، اور خاص نورید پروفیسر نورید کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت اطہار کا بڑا سوز اور درد عطا کیا ہے، اور ان کے ساتھ ملک کی صف اول کی جو ہماری نعت خوان مریم منیر وہ آج منقبت بارگاہ شیر خدا میں پیش کریں گی۔ اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ میں کاغذ الگ رکھ دیا تھا، آج کا ہمارا موضوع ہے بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، اور آپ کو پتہ ہے ہماری محفل کو روز جو 4 چاند لگتے ہیں وہ کون صاحب ہیں، ان سے آپ واقف ہیں، جناب شیر میاں داد اور ان کے ہمنوا، اور میں اسکالر سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ آج خانم کو کوئی اسپیشل چیز سنائیں جی، اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں، کیا سنائیں گے آپ؟ جی مولا علی علیہ السلام کی جی آپ کا بہت شکریہ جی تینوں مہمانوں کا، لیکن میرا خیال ہے ہم شروع کر رہے ہیں منقبت سے جی۔ رسول اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آپ پر آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ شاہ مردان علی، 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 شاہ مردان علی۔ علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا علی۔ جب جان تن سے نکلے لب پر میرے یہی ہو بس، علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی مولا علی۔ جبلے جبلے رے منوا، جبلے جبلے رے منوا، جبلے جبلے رے منوا، نام سچا ہے پیارے، یہی نام سچا ہے پیارے، یہی نام تیرے سب دکھ ڈالے، کسی نام کی برکت نے دیا راز حقیقت کھول ہوئی کو۔ علی علی مولا علی، علی مولا علی۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے اے مشکل،
علی 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 مولا علی خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے وہی تو لذت عمر تمام لیتا ہے وہی تو لذت عمر تمام لیتا ہے خدا کے بندو سنا غور سے خدا کی قسم خدا کے بندہ سنو غور سے خدا کی قسم علی کا نام تو گرتوں کو تھام لیتا ہے حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم بس یہی تو پانچ ہیں بے دم بس یہی تو پانچ ہے 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 بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی علی بس تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہ پر سے ملا نشان منظر مقصود راہ پر سے ملا علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں ملے خانہ خدا سے ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی 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 مولا علی ریزا دا بما بدا بما رما بما ریزا رما حق علی 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 مولا علی دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی مقصود ہر عطا ہے شاہ لا فتح علی مقصود ہر عطا ہے شاہ لا فتح علی جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال ایک ذات محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہونا کوئی دوسرا علی حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا قسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی ریزا نی بما رے ماما رے ما صاحب علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا پیمبری کے چاند کا حالا علی 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 باطل کی تیرگی کا اجالا علی علی باطل کی تیرگی کا اجالا علی علی پیغام ارتقا کا جوہر ہے علی علی ایمان کے صدف کا ہے گہر علی علی حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی علی حق علی 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 مولا علی دید حیدر کی عبادت ہے یہ فرمان نبی دید حیدر کی عبادت ہے فرمان نبی ہے علی روح نبی جسم نبی جان نبی ہے علی روح نبی جسم نبی جان نبی گلے تطہیر علی حق کی شمشیر علی گلے تطہیر علی حق کی شمشیر پیروں کے پیر علی علی حق علی 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 مولا علی
ویلکم بیک ناظرین کرام. میرے لیے آج بڑا یہ باعث مسرت ہے کہ عالم اسلام کی خطابت جو ہے، عالم اسلام میں ایک بڑا نام خطابت کی دنیا میں ہمیشہ خانم طیبہ جو ہے ان کی خطابت کا، میں تو جو نوجوان آتے ہیں مجھے خطابت سیکھنے کے لیے ان کو میں کہتا ہوں کہ خانم کے لیکچر آپ سنا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص یہ خطابت کا جوہر عطا کیا ہے اور بڑا وسیع مطالعہ ان کا. میری دعوت پہ آج تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. بار دیگر جی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اگر قرآن حکیم کسی ذات کے شان میں اللہ کے پاک کلام میں آیات آ جائیں تو اس کا تو پھر کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. جی حکیم الہی، عالم ربانی، معلم اخلاق انسانی، مجموعہ فضائل نفسانی آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ تھوڑی سی ذرا بلند کر جی. دیں. حکیم الہی، جی. عالم ربانی، معلم اخلاق انسانی، مجموعہ فضائل نفسانی، غواص دریائے معرفت الہی، سبحان اللہ. سعادت بشر کے امین و نقیب، حبیب الہ العالمین کے حبیب، منبر سلونی کے خطیب، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاجدار حلتا، شہ لافتہ، مشکل کشا، شیر خدا، اقلیم امامت کے بادشاہ، افق علم و عمل کے کوکب دری، نیر درخشاں، مسند ولایت کے اختر تابناک، سبحان اللہ. اور آسمان تابہ. امامت کے پہلے تاجدار، مرضات الہی کے خریدار، سبحان اللہ. میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار، سبحان اللہ. لشکر اسلام کے پرچم بردار و علمدار، سبحان اللہ. رئیس قافلہ احرار، جی سرور شجاعان عرب و بہادران اعصار، قسیم جنت و نار، کائنات کے سید و سردار، ساقی کوثر، فاتح خیبر، وارث علم نبوت، خالق نہج البلاغہ، سبحان اللہ. شہید محراب، امام الموحدین، زین العابدین والعارفین والساجدین، سید الوسیین، یعصوب الدین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے یوم شہادت کی آج 1400 سالہ ٹھیک آج مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک. 1400 سال ٹھیک. اس قلعہ عز و شرف کے مکین مسند نشین علی ابن ابی طالب کے یوم شہادت کو. ٹھیک. تاریخ کی غازی صاحب، تاریخ کی اپنی جدلیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ کہتے کچھ اور ہیں لیکن در واقع حقیقت امر کچھ اور ہوتی ہے. حوادث زمانہ آن کی آن میں زمانے کا نقشہ بدل دیتے ہیں. جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو لوگ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاف، پسماندگان، باقی ماندہ افراد اس کو بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے خزانے لوٹاتے ہیں، اور یوں مرتب ہوتی ہوئی تاریخ ایک مستقل جھوٹ کو ایک پختہ سچ بنا دیتی ہے. قرآن بشرطے کہ حکیم، کوئی آپ کی انقلاب. قطع کلامی کر رہا ہوں، ہم ابتدا قرآن حکیم سے اگر آپ ارشاد فرما دیں. آپ مجھے عرض کرنے دیں جو میں اچھا، عرض ٹھیک کرنا ہے. چاہتی اچھا، ہوں. ٹھیک ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج جس شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کو اقتدار ملا نہیں، اور جو ملا اس میں اس نے پہلے ہی قدم پر چراغ بجھا کر داد و دہش سے مرتب ہونے والی تاریخ کا در ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اب جو تاریخ مرتب ہوگی یا تو وہ اس میں ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور اگر ابھرا تو پھر اس میں کذب کا شائبہ نہ ہوگا، پھر اس میں اس کی شخصیت کے سچے رنگ ہوں گے، اس کی بلندیوں میں حقیقت ہوگی، اور اس کی عظمت کردار کے نقوش لوح کائنات پر ثبت ہوں گے تو اس کے حسن کردار کی تجلیوں اور کرنوں کے قلم سے اس کی شخصیت سے جمال الہی اکسریز ہوگا، اور اس کی شجاعت کو خیبر و خندق، بدر و احد بیان کریں گے زمین پر. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مصداق نبی کی زبان سے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی آواز آئے گی، اور ما بین ارض و سما سردار ملائکہ جبریل امین کا ترانہ گونجے گا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. قرآن اس کی مدح سرائی میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا نغمہ سرا ہوگا. اس کی نیند عجیب ہے، اس کا بستر پہ چادر اوڑھ کر سو جانا عجیب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک مرکز جمال ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا. شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں. اب آپ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں، ہم اس کے بارے میں قرآن، حدیث، روایت
آیات کے ذریعے سے قرآن حکیم سے ہم شروع ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم نے سب سے زیادہ آیات صحابہ کرام میں سے ان کی شان میں اتری۔ نزلت فی علی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان میں، جیسا کہ تمام مکاتب فکر اسلامی کا اتفاق ہے کہ 300 آیات کم از کم شان علی ابن ابی طالب میں نازل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور یہی حال احادیث مبارکہ کا ہے۔ احادیث مبارکہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ علامہ ابن والیوم اینڈ والیومز۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ والیوم 9 اور پیج نمبر غالباً 155 ہے یا 151 ہے، اس میں وہ رقم تراز ہیں کہ علی ابن ابی طالب وَعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ نَطَقَ، اگر جان لو اگر علی ابن ابی طالب اپنے فضائل کو بیان کرنا شروع کریں، وَبَالَغَ فِي مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلَهُ، اور وہ اپنے فضائل کو بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ بیان کریں، وَسَاعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ بُلَغَاءُ الْفُصَحَاءُ الْعَرَبِ كَافَّةً، اور سارے عرب کے بڑے بڑے افراد دانشور علی ابن ابی طالب کا اس مبالغے میں ساتھ دیں، لم یبلغ معشار ما نطق به الرسول الصادق، اس کا اشیر بھی بیان نہیں کر سکتے جو صادق مصدق نبی کی زبان نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں فضائل بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اتنی احادیث وہ جو حدیث پاک ہے جی کہ سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے جو جنات ہیں وہ شمار کرنا شروع کر دیں، انسان لکھنا شروع کر دیں، تو علی کے فضائل جو ہیں وہ نہیں رقم ہو سکتے، اختتام پذیر نہیں ہو اختتام سکتے، پذیر، کبھی ختم لکھے نہیں جا سکتے، تحریر کی زد میں نہیں آ سبحان سکتے۔ پروفیسر نورید آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب، آپ نے آج مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے یوم شہادت کے موقع پر مجھے اس ذکر سے جڑنے کی توفیق اور دعوت جو ہے وہ دی ہے کہ جو ذکر خود عبادت ہے، اور آج تاک رات کے اندر 21ویں رات ہے، اور گمان کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر، اور جس رات کے اندر وہ ذکر جڑ جائے کہ جو خود عبادت ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں اور ہماری یہ جو ندامت اور صدا ہے وہ نجف اشرف تک اور مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی روح پاک تک پہنچا کر اس کو سند بنا دے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ قبر میں جب میں جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اس محبت اہل بیت اطہار کو لے کر جاؤں، جس کے لیے کسی نے کہا تھا کہ قبر میں ایک سوال کافی ہے، حب آل رسول رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھائی، اس شیر اور اس معاون اور ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو غدیر خم پر جانا پڑے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ خطبہ حجۃ الوداع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کا اتمام کر دیا گیا، قرآن کریم کی آیات کو جو ہے وہ یہ کہہ کر اختتام پذیر کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کا در ثابت کرنے کے لیے اور زمانے کو دکھانے کے لیے غدیر خم کے مقام پر مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر زمانے کو دکھا دیا، اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، صحابیات موجود ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کر تصدیق ولایت کس نے کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے روایات ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ مسلسل ٹکٹکی باندھ کر چہرہ علی کو تکا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ والد گرامی آپ مسلسل کیوں چہرہ علی کو دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، کیا آپ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جن کی تصدیق کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین کے مولا ہیں، ان کی اتباع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور زمانے کو بتا دیا کہ لوگوں جان لو یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ اور بعد ازاں آپ نے ثابت کیا تمام زندگی، جیسے آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے۔ واقعہ میرے ذہن میں ایسے ہلکا سا آ رہا ہے کہ کسی نے اعتراض کیا تھا سیدنا علی مرتضیٰ پہ حضرت عمر کے سامنے، اور انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا کہ تیری حضرت ماں تو اس عمر پر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہی بات کر رہی تھی کہ اچھا۔ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ جو اعتراض کیا تھا، میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ قاضی القضاء ہیں، اور اس سنت کی اتباع میں بالکل، اور اسی سنت کی اتباع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دیہاتیوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس وقت منصف مقرر کیا، اور آپ کسی کام سے نکل رہے تھے، ایک ان میں سے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ کیا یہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ اب وہ جو یہ کہنا تھا، اس یہ کے اندر وہ منافقت کا شائبہ پایا جاتا تھا جس کو حضرت عمر فاروق بھانپ گئے، اور آپ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ تم نے اشارہ کس کی طرف کیا ہے؟ یہ وہ مولا کائنات ہیں جو میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پر جو رحماء بینہم، وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے آپس کی محبتیں تمام امت کے لیے مثال ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو ایک باہمی محبت اور الفت، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت علی کو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا پیرامیٹر اور ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا میں سمجھتی ہوں لٹمس پیپر دیا، اور جو ڈی این اے ٹیسٹ دیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ ایمان کی پہچان محبت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ خانم صاحبہ، وہ جو رات بستر پہ تھے، کفار مکہ سارے باہر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو سیدنا علی مرتضیٰ کے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون جو نیند ہے مجھے اس دن آئی۔ تو انہوں نے کہا یہ حیران کن بات ہے، اس دن کیوں پرامن نیند آئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینہ چلے آنا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، جب حضور نے فرمایا چلے آنا تو مجھے یہ کیا کر سکتے؟ اس سے بالاتر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں پہلا سجدہ شکر جو ادا کیا اور اس کو مستحب قرار دے دیا گیا نماز کی ادائیگی کے بعد، وہ پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب نے تب ادا کیا تھا جب پاک پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کو میرے بستر پہ سونا ہے، تو کہا یا رسول اللہ اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں، تو اسی وقت سجدہ شکر کیا۔ تو یہ پہلا سجدہ شکر ہے جس کو اسلامی عبادات میں شامل کیا گیا، اور یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے قربانی و ایثار کا، جو شعب ابی طالب سے یہ سلسلہ بچپنے سے، بچپنا بھی نصرت رسول سے کے افعال سے عبارت ہے، بچپنے سے پچپنے تک جی ہاں، یہی سلسلہ کنٹینیو کیا۔ روایت ہے جو برادران نے نقل کی ہے کہ کانا ابو طالب کثیرا ما یخاف علی رسول اللہ البیات اذا عرف مضجعہ وکانا یقیمہ لیلا من منامہ ویضع علیا ابنہ علیا مکانہ۔ 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب کی قربانگاہ میں علی کو بستر نبی پر سلاتے رہے، اور جب خطرے کے حصار میں پاک پیغمبر کے وجود مبارک کو دیکھتی تھی نگاہ ابو طالب، تو کانا یقیمہ لیلا من منامہ، اپنے بھتیجے کو رات کے وقت بیدار کرتے، ایک پرامن جگہ پر پہنچاتے، ویضع ابنہ علیا مکانہ، اور اس قربانگاہ پہ علی ابن ابی طالب کو لٹا دیتے تھے۔ تو یہ وہ خون ابو طالب کی خود بھی تو لیٹتے تھے، سیدنا ابو طالب خود بھی تو لیٹتے تھے، جب جگہ چینج کرتے تو اس جگہ پہ لیٹتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ چینج کرتے رہتے، اس بڑھاپے میں ساری رات جاگنا اور حفاظت کرنا، اللہ اکبر، یہ کیا قربانی کا جذبہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اچھا جی،
کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ پیدائش ہوئی. ایک بات کا ذرا آج آپ کلیئر کر جائیں, مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے, دکھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں اسکالر اکثر بیان کرتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ بہت غریب تھے, سیدنا ابو طالب غریب تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں دے دیا سیدنا علی کو, سیدنا علی یہودی کے باغ میں گئے, وہ جا کے محنت میں شرکت کرتے رہے فلاں. میں ان روایات پہ میں بلیو نہیں کرتا. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, کہ وہ تو اتنے بڑے بادشاہ لوگ تھے, سب سے بڑا خاندان, سب سے امیر خاندان, حاجیوں کو پانی پلانے والے, آب زمزم پہ ان کا اثر تھا, باہر سے لوگوں کے آتے تھے. 100 اونٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, 100 اونٹ سیدنا عبداللہ کے لیے قربان کیے گئے. یہ اتنے امیر لوگ تھے, انہوں نے یہ جو فقر کیا یہ کوئی اختیاری تھا, وہ سب کچھ رائے خدا میں لٹا دیا. ذرا آج یہ امیر غریب کا فیصلہ کر جائیں. جی, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ وہ اپنی فراخ دستی کی وجہ سے کبھی کبھی تنگ دستی کا شکار ہو جاتے تھے, کیونکہ کماتے تو مسلسل تھے, اور بنی ہاشم جتنے بڑے تاجر تو تھے ہی نہیں وہاں پہ کوئی, لیکن ان کی دولت کے تناسب سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ خرچ کر دیتے تھے کہ اپنے لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی. تو اس کے بارے میں بعض مورخین کو غلط فہمی اشتباہ ہوا, یا انہوں نے نقل کرتے ہوئے تھوڑے سے مبالغے کا سے. جی ہاں, اس طرح یہ میں نہیں بلیو کر سکتا اس کو. اتنی جائیداد تھی, سارے عرب میں سب سے زیادہ امیر تھے. پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ کام ہو گیا. اور یہ دیکھیے, یہ مولا کائنات کی تو جو ولادت ہے اور جو مشیت الہی کے اس میں تقاضے دکھائی دیتے ہیں کہ خانہ خدا میں ولادت ہوئی, اور ملا علی اردو بادی نے اپنی کتاب ولید الکعبہ یعنی مولود کعبہ اس میں تحریر کیا ہے کہ لم یولد مولود فی بیت اللہ مولود قطو یعنی ہرگز نہیں, خانہ خدا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, مولود سوا ہو لا قبلہ ولا بعدہ, نہ ان کے بعد اور نہ ان سے پہلے. وہذہ فضیلۃ خصہ اللہ تعالی بہ اعظاما لمنزلتہ واعلاء لقدرہ واجلالا لمقامہ محلہ. خالق کائنات نے یہ ایک تنہا فضیلت ہے جو صرف علی ابن ابی طالب سے مخصوص کی. کس لیے؟ اس مولود مبارک کے اجلالا لمحلہ, ان کی جلالت مقام, ان کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اچھا جی, اپنا پروفیسر نورید, سلسلۃ النور, اوپر چاہے دادا بھی ایک, پردادا بھی ایک, دادا بھی ایک, چلے جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے اوپر تک جناب شیش تک, یہ ایک ہی لڑی, ایک ہی حصہ. یہ آپ نے بہت خوبصورت اس کے لیے اصطلاح استعمال کی, سلسلہ نور. تو جو ایک ہی نور سے جن کا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, اور ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسب کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک دوسرے سے جو ہے منسلک ہیں, تو وہ نور کا ہی پورا خاندان. اور اسی نوری سلسلے کو آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ کا تو تمام گھرانہ جو ہے وہ نور کا ہے. آپ یہ جو بات کر رہے تھے ابھی غربت اور فقر اختیاری کی, اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر تاریخ الخلفاء میں اس چیز کو مینشن کر کے لکھتے ہیں کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کفالت کے لیے اپنے پاس لے کر گئے, اسی کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دوسرے بھائی حضرت جعفر کو لیا, اور حضرت عباس نے طالب کو لیا. مقصد یہاں پر یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب غریب تھے, مقصد یہ تھا کہ ان کے احسانات جو نصرت رسول, جو حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی, اس کے لیے ان کو مینٹلی ریلیف دینا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح حضرت ابو طالب نے کفالت کی, جس طرح سے ان کو حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا, ان کی جو اعانت اور جو معاونت تھی اور جو نصرت تھی اس کا صلہ ادا کرنا مقصود تھا. اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر وہ جو ایک آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ قدرت کا حسن انتظام, کہ جس لڑکا خدا کے گھر کا اور لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی, تو جن کا نکاح عرش پر ہونا تھا ان کی تربیت بھی پھر دستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہونی تھی.
ویلکم بیک ناظرین کرام. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ناظرین کرام شروع کر رہے ہیں. مریم منیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. صفحے اول کی نعت خوان ہمارے ملک کی منقبت بارگاہ مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ. جی مریم. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی. مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی. اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. بخش دی انگشت رسائل کو دوران نماز. بخش دی انگشت رسائل کو دوران نماز. کیا عجب خوئے کرم دستے سخا گستر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. جان سکتے ہیں انہیں اہل حضوری ہی فقط. جان سکتے ہیں انہیں اہل حضوری ہی فقط. جو کشادے کار دستے فاتح خیبر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے.   در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر
तबीयत में करम जौहर में है, हूबहू सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में है। नाज़रीन किराम, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। जी, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। जी खानम साहिबा, सिलसिला नूर। जी, आप वक्फे से पहले यही बात कर रहे थे, सिलसिला नूर। आक़ा नामदार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह नक़लना मिन सुल्ब आदम फ़ी अस्लाबिन ताहिरा इला अरहामिन ज़किया फ़मा नुक़िलतु मिन सुल्बिन व अलीयुन नुक़िला मई। मेरी आवाज़ कम आ रही है? जी, हदीस है कि इन्नल्लाह नक़लना मिन सुल्ब आदम फ़ी अस्लाबिन ताहिरा इला अरहामिन ज़किया फ़मा नुक़िलतु मिन सुल्बिन व अलीयुन नुक़िला मई। माशाअल्लाह। खुदावंद मुताल ने पाक व पाकीज़ा असलाब से, पाक व पाकीज़ा अरहाम के इस सफ़र में जो नूर पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसको कुरान करीम ने बयान किया, व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, ए रसूल हमने तेरे नूर को सजदा गुजारों की पुश्तों में मुंतकिल किया। तो फरमाया कि पाक व पाकीज़ा अरहाम से, पाक व पाकीज़ा असलाब की तरफ जब ये सफ़र हुआ तो उस सिलसिले में अली इब्ने अबी तालिब का नूर मेरे नूर के हमरकाब रहा। और फरमाया कि लम तज़ल, ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहा, हत्ता स्तौदअनी खैरा रहिम वहिया आमिना वस्तौदअ अलियन खैरा रहिम वहिया फातिमतु बिन्तु असद। यहाँ तक कि एक मरहला ऐसा आया कि ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, आना व अली में नूर वाहिद, ये एक ही नूर था, फिर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक जनाब आमिना को मुंतकिल हुआ और एक जनाब फातिमा बिनते असद को मुंतकिल हुआ। तो अली इब्ने अबी तालिब शजरा तैयबा का वो पाकीज़ा समर हैं, सुभान अल्लाह, जिनके नूर का सिलसिला असलाब व अरहाम के सफ़र में पैगम्बर गिरामी इस्लाम के हम रकाब रहा। अच्छा खानम साहबा, ये जो है ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये तीन मौक़े पर मैंने जो देखा कि किताबों में जंग बदर में रिज़वान फ़रिश्ता, मेरा ख्याल ये वही फ़रिश्ता है जो जन्नत का खाज़िन है, इसका कंट्रोल है, इसने आके कहा, जब जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा अपने जौहर दिखा रहे थे तो इन्होंने आके कहा ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और दूसरा जो इसको इब्ने इसाकर और हवातिफ़िल जनान वाले ने भी लिखा है, जंग उहद में फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलकीन फरमा रहे थे जंग के हवाले से, तो जिब्रील अमीन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अली को इतनी डिटेल्स हिदायत दे रहे हैं कि इस तरफ से जाओ, इस तरफ इस तरह हमला करो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, मैं वो मुझसे है और मैं इससे हूँ, मेरा ये रिश्ता है अली से। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अना मिनकुमा, मैं भी तो आप में से हूँ। उस वक्त सहाबा ने एक आवाज़ सुनी है जो ऊपर से आवाज़ आई आसमानों से, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और इसको सीरत इब्ने हशाम ने भी लिखा, यानी ये कोई ऐसी हम कोई कच्ची रवायत नहीं बयान करते। जंग खंदक में जब अमर बिन अब्दे वुद जो था उसको हज़रत अली ने जन्म रसीद किया है और कलमा पढ़ा है, तो उस वक्त फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तो ये तो फिर नारा वहीं से शुरू हुआ, नारा हैदरी या अली। जी जी जी, अगर आप, अब मुझे नहीं मालूम कि आप चाह रहे हैं आका की शजात का तज़किरा किया जाए, शुजात जंगों के अहवाल को बयान किया जाए, शुजात के बारे, किसी जंग में, यानी एक होता है ना वक्ती तौर पे भी कोई शिकस्त हुई हो या वक्ती तौर पे कमज़ोर पड़े हो, ये एक अजीब। देखिए आका की जो जंगें हैं वो बहुत से महासिन से आरास्ता हैं, अच्छा, बहुत से फ़ज़ाइल नफ्सी से आरास्ता है। फ़कत उसमें अच्छी तलवार चला लेना ये पहलू नहीं है, बल्कि मौला कायनात ने जिस बहादुरी का मुज़ाहरा किया वो कमाल इखलास के साथ आमिख्ता है, जिसको मौलाना रूम अलैहिर्रहमा ने अपने अशआर में भी बयान किया है कि वो कहते हैं अज़ अली आमूज़ इखलास अमल, शीर हकरा दान मुनज़्ज़ा अज़ दगल। वो कहते हैं मकतब इखलास के सबसे बड़े रोल मॉडल अली इब्ने अबी तालिब हैं, जिनका अमल क़त्अन यानी मर्ज़ात इलाही के साँचे में ऐसा ढला हुआ किरदार है
جس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں. اور جیسا کہ خود پھر مولانا روم نے گویا مولا کائنات سے سوال کیا، راز بگشا ای علی مرتضیٰ، ای پھس سوء القضا حسن القضا، اے علی ابن ابی طالب آپ خود ہی اس راز سے پردہ ہٹائیں کہ جب اس نے غیظ و غضب کو بڑھا دینے والی گستاخی کا ارتکاب کیا تو آپ اس کے سینے کو چھوڑ کے اتر گئے. وہ تھوک والی بات. میدان جنگ میں سینہ دشمن پر مسلط تو ہو جاتے ہیں بہادر، لیکن سینہ دشمن پر غلبہ پانے کے بعد اس کی غیظ و غضب کو بڑھا دینے والی گستاخی کے بعد اس کے سینے سے اتر کر کھڑے ہو جانا، یہ منظر کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ علوی سے مجھے جواب آتا، شیر حق کم نیستم شیر ہوا، فعل من بر دین من باشد گواہ، میں حق کا شیر ہوں، ہوا و ہوس کا بندہ نہیں ہوں، تن و توش کا بندہ نہیں ہوں. من ما رمی تو از رمی تو در حراب، من چون زنندے من چون تیغ ان زنندے آفتاب. میں یہ تلوار میں نہیں چلا رہا، میں تو آفتاب وحدت کی ایک شعاع ہوں، وہ جدھر جدھر مجھے پھراتا چلا جاتا ہے میں اس طرف پھرتا چلا جاتا ہوں. اچھا پروفیسر لوئی، یقین کی کیفیت دیکھیں. ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو صحابہ گئے آپ کی تیمارداری کے لیے. انہوں نے کہا ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں آپ کا وقت آخری آ گیا ہے. تو آپ نے کہا نہیں، میرا آخری وقت نہیں آ سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علی شہادت سے پہلے وہ جو تمہاری داڑھی مبارک ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی بالکل. تو ابھی میری داڑھی جو ہے اس کو خون نہیں لگا، لہٰذا تم نہ گھبراؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور بعد میں آپ تندرست بھی ہو گئے. یعنی یہ یقین کی کیفیت جو ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اس پہ ذرا بال برابر کبھی شک آیا ہی نہیں. یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ قرآن کریم کو ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، والی زبان نے ترجمان نے یہ فرما دیا ہے. میں اپنی بات مکمل کروں گی جہاں سے میں نے چھوڑی تھی کہ جب آپ پر ضرب لگی تو اس وقت آپ نے جب یہ فرمایا فزت بربک الکعبہ کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس وقت آپ فجر کی نماز کی سنتیں ادا فرما رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب امام حسنین کریمین آپ کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ کے سر انور کو باندھا تو آپ نے اپنی نماز مکمل فرمائی اس حالت میں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آخری کلام جو 21 رمضان المبارک اسی وقت سحری کے وقت میں آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے آواز سنی، فرشتوں کی آوازیں سنی، اور آپ نے ارشاد فرمایا رسول پاک نے کہ میرا بھائی کامیاب ہو گیا اور میرا بھائی شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا. اب یہاں جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. جن لوگوں کا اس ریاست مدینہ کے جو پرتو ہے، جو پاکستان دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اس کے قیام میں ان ہستیوں کے ہاتھ کا یقین نہیں ہے، وہ طبقہ ہے جنہوں نے آیہ تطہیر کا بھی یقین نہیں کیا کہ وہ تو گھر کے اندر نازل ہوئی، ہم نے کہاں دیکھا چادر کے اندر ان کو لیا. اللہ نے ان کے لیے آیہ مباہلہ اتاری، میدان میں ان کو نکال کر دکھا دیا کہ اگر تم گھر کے اندر سیدہ ام سلمہ کی اس روایت پہ یقین نہیں کرتے تو اب دیکھو یہاں پر تمہیں دکھا رہا ہوں کہ نفس رسول کون ہے. اب اسی بات کو یہاں اگر آپ پاکستان کے قیام، اس کی تشکیل اور اس کے بقا کی تناظر میں دیکھیں تو شیخ الاسلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ 1946 کی بات ہے کہ یونینسٹ کمپنی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے خضر حیات ٹوانا ان کے ساتھ معاملات تھے. انہوں نے کچھ خواتین کو بھیجا کہ آپ مسلم لیگ کے حق میں بیٹھ جائیں. آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں بیٹھ سکتا، میں یہ اس موافقت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میدان عرفات ہے، چاروں خلفائے راشدین ساتھ ہیں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ نے حکم دیا کہ اے علی آؤ اور محمد علی جناح کو پاکستان کا جھنڈا دو. اور وہ جو جھنڈا عطا کیا میں سمجھتی ہوں وہ خیبر کا علم ہے، وہ علم ہے جو مولا کائنات نے پاکستان کو تفویض. جی مولا کائنات باتیں ہو رہی ہیں خیبر کی، تو ایک قصیدہ ہے مولا خیبر کی باتیں، زبان خانم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دل چاہ رہا ہے یہ باتیں کرتے رہے، ہم سنتے رہے ماشاءاللہ. یہ تو نثر میں شاعری فرماتی ہیں. جی
اور کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو مشکل کشا علی، مشکل تو دور ہو جا، 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 مشکل کشا ہمارے علی ہیں میرے مولا علی ہیں میرے مولا علی ہے، میرے مولا علی ہے۔ اے صاحب کشتی تو فکر نہ کر، علی ہیں میرے مولا علی ہیں میرے مولا، علی ہیں میرے مولا، بعد از نبی دہر میں، بعد از نبی دہر میں، کونین کے سہارے علی ہیں میرے مولا علی ہے، میرے مولا علی ہے۔ پوچھا سپاہیوں نے خیبر فتح ہو کیسے، پوچھا سپاہیوں سے خیبر فتح کیسے، فرمایا مصطفیٰ نے پوچھو نہ ایسے ویسے، فرمایا مصطفیٰ نے پوچھا نہ ایسے ویسے، ہوگی فتح یقیناً ہوگی فتح یقیناً، اللہ کے پیارے علی ہیں میرے مولا علی ہیں میرے مولا علی ہے، علی ہیں میرے مولا، علی ہے۔ آؤ دکھاؤں تم کو میدان خم کا منظر، آؤ دکھاؤ تم کو میدان خم کا منظر، بازو علی کا تھاما کہنے لگے پیمبر، آنسو علی کا تھاما کہنے لگے پیمبر، کرنا صدا اطاعت کرنا صدا اطاعت، مولا یہی تمہارے علی ہیں میرے مولا علی ہیں میرے مولا علی ہیں، علی ہے میرے مولا علی ہے۔ کوئی نہیں جہاں میں کرار ان کے جیسا، کوئی نہیں جہاں میں کرار ان کے جیسا، کر کے دکھائے کوئی ایک بار ان کے جیسا، کر کے دکھائے کوئی ایک بار ان کے جیسا، اللہ نبی کے دشمن اللہ نبی کے دشمن لاکھوں جنہوں نے مارے علی ہیں میرے مولا علی ہیں میرے مولا، علی ہے میرے مولا علی ہے۔ خانہ خدا ہے کعبہ دنیا کی قبلہ گاہ ہے، خانہ خدا ہے کعبہ دنیا کی قبلہ گاہ ہے، کوئی بھی
ویلکم بیک ناظرین کرام. خانم بہت چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, وہ جو کارلائل نے کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے بہادر دیکھے لیکن امام علی مقام جیسا بہادر نہیں دیکھا, سب کی لاشیں رشتہ داروں کی خونی پڑی ہوئی ہیں اور وہ جس بات کو حق سمجھتے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, یہ تربیت تھی. جی ہاں, میں ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور نگاہ کیمیا اثر کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. پیغمبر گرامی اسلام نے زقنی رسول اللہ زقن زقا ولقد اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے تو یہ حضور سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارے اخلاف, سارے امام جو ہیں شہادتیں قبول کیے, ذرا اس پہ آ جائے. اخلاف, جی ہاں, اب چونکہ وقت کم ہے, علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے مولا کائنات کی دودمان باشرف اور سلسلہ جلیلہ کو جو خراج تحسین پیش کیا, از بلا یہ دودمانش زندے ام در جہان مثل گوہر تھا بندے ام. وہ کہتے ہیں اگر میں معرفت کے ساغر چھلکا رہا ہوں اور یہ جام پلا رہا ہوں تو یہ علی ابن ابی طالب کی اولاد کی خیرات ہے. اور جوشملی آبادی کہتے ہیں اب تک تیرے حسین کے گل رنگ خون سے یہ خارزار دہر گلستان ہے یا علی, تیرے جمال اکبر و قاسم سے یہ زمین بازار مصر گوشہ کنعان ہے یا علی. اور یہ کیا دودمان باشرف ہے, کیا سلسلہ جلیلہ ہے کہ جہاں جہاں سے تاریخ میں گزر گئے, طلوع صبح قیامت تک کے لیے افق انسانیت پر آفتاب ہائے عالم تاب کی صورت میں جگمگا رہے ہیں اور اسلام کو حیات نو عطا کی. تو یہ علی علم جو ہے وہ علمی شخصیت, بہرے کیا اس کو کہیں گے, کلزم علم ہے. علم ایک رتبہ عالی ہے اور اعلیٰ ہے علی. علم ایک رتبہ عالی ہے اور اعلیٰ ہے علی. علم اذہان کی صحت ہے, مسیحا ہے علی. سبحان اللہ. علم آباد ہے جس میں وہ دنیا ہے علی. واہ. علم مولائی ہے اور علم کے مولا ہیں علی. واہ. آپ کے در پہ ملک شاد بھی آباد بھی ہیں, آپ جبریل کے مولا بھی ہیں, استاد بھی ہیں. اوج مولا کا شہ امم سے پوچھو, اوج مولا کا شہ امم سے پوچھو, علم کی شان ہے کیا یہ لوح و قلم سے پوچھو. علم کا حشم تقریباً میرے ذہن میں اب چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ اپسیٹ ہو رہی ہے ترتیب. کوئی بات ربط بہم سے پوچھو, ابن عباس پکاریں گے کہ ہم سے پوچھو. واہ واہ. ابن یہ گلشن, یہ چھوڑ دیتی ہوں, گلشن علم نبوت کے گلے تازہ علی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی اقوال میں سے کوئی, آپ نے تو اتنا پڑھا ہے, آپ کو کون سا اگر میں قول ان سب کے سے زیادہ اقوال پسند کی بجائے ان کے بارے میں تبصرہ آپ کو سنا دوں کہ دونہ کلام الخالق فوق کلام المخلوق, علی ابن ابی طالب کے کلام کے بارے میں جو تبصرہ آ رہا ہے, اور مفتیان دیار مصر, سخن شناس, سخن فہم, دانائے رموز ادب شخصیات, ادب شناس جو مولا کائنات کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب ہم نے نہج البلاغہ کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطابت کے لشکر صف بستہ ہیں, بلاغت کا زور ہے, فصاحت کا پوری قوت کے ساتھ ہجوم ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شکوک و شبہات پسپا ہو رہے ہیں, توہمات کی لاشیں گر رہی ہیں, وسوسوں کا خون بہ رہا ہے, اور ان کی فوجیں شکست کھا رہی ہیں, اور زور دم توڑتا چلا جا رہا, اور اس ساری فتح و نصرت کا سہرا علی ابن ابی طالب کے سر ہے. سبحان اللہ. فیصل نورید میسج 1 منٹ کا. جی بہت شکریہ. 1 منٹ کے لیے بھی مولائی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی پوری زندگی فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کی عملی تفسیر ہے. ہم مولائی کائنات کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. وہ فرماتے ہیں کہ میری محبت اور شیخین کا بغض ایک سینے میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. آج اس امت کو ضرورت ہے کہ محبت مولائی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جو مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس ایک محبت پر اکٹھے ہو جائیں. اچھا جی خانم آپ کی طرف آ رہا ہوں جی دوبارہ پھر. ہاں وہ جو میں مس کر رہی تھی, علم مولا کا حشم ربط بہم سے پوچھو. جی بتائیے. یہ جو امام علی مقام کا میں نے کہا کہ کارلائل نے کہا کہ میں نے بہادروں کے قصے ساری زندگی جمع کیے کہ کون کون رستم کا کیا, فلاں کا کیا, سب کے نام لے کے. یہ کون سی چیز تھی جس نے کھڑا رکھا؟ کیا یہ تربیت تھی؟ کیا یہ وہ نور مصطفیٰ جو رگوں میں تھا وہ تھا؟ حق کی خاطر جب کھڑے ہو گئے تو پھر کھڑے ہو گئے. دیکھیں نا ذرا سوچے, بھتیجے, بیٹے, جو بھائی تھے, یہ سب
شہید ہو چکے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں، ابن معازلی نے جو اپنی کتاب میں تحریر کیا، انہوں نے کہا کہ کانا اشجع الناس قلباً، بڑی عمدہ بات کہی. علی ابن ابی طالب قلباً بہت بہادر تھے. ٹھیک، یعنی صرف آداب حرب سے آراستہ نہیں تھے، قلباً بہت زیادہ. اور پھر کہا لا خلاف بین المسلمین ان علی کان اشجع الناس بعد رسول اللہ. اگر آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ شجاع کہتے ہیں بہادر کو، اور اشجع افعل تفضیل ہے، یعنی جس بہادری کو پہنچ نہ سکے کوئی. ہاں وہ تو کانا اشجع الناس بعد رسول اللہ. اور یہ جو اشجع ہے اس کو تمام صفات حاصل ہیں بہادری کی، یعنی جس میں اخلاص بھی ہے، جس میں پاکیزگی بھی ہے، اور جس میں صبر و ضبط و تحمل کی وہ انتہائیں اور وہ اوج کمال کار فرما ہے کہ دشمن کے سینے سے اتر جائیں. تبھی تو بارگاہ حق سے آواز آتی ہے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہ پورے کا پورا ایمان ہے جو پورے کے پورے کفر. اور پھر اس ضرب پہ مولا کائنات کی پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یہ ایک ضرب جن و انس کی قیامت تک کی تمام عبادتوں پر بھاری ہے. جی کیا سنا رہے شیخ صاحب؟ مولا کا ذکر، بی بی پاک کا قصیدہ. سبحان اللہ. اور بی بی خانم کے نام؟ جی ان کے. جی تنویر آپ ہیں، خاتون خلد صاحب توقیر آپ ہیں، گلزار بو تراب کی جاگیر آپ ہیں، حضرت خدیجہ کی تصویر آپ ہیں. سجا رہے ہیں، بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھولا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں، حور و ملک ہے خادم روح الامی بھی دیکھو، زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج، لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں. شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ، کہہ کر سنونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، حسن حسین آپ کے ہیں لاڈلے پسر، لاڈلے پسر. حسن حسین آپ کے ہیں لاڈلے پسر، لاڈلے پسر. ہے بی بی دو جہاں میں تیری ذات معتبر، ذات معتبر. ہے بی بی دو جہاں میں تیری ذات معتبر،
बहिश्त है, तुम्हार से बहिश्त है, दुआर से जहां सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। रुतबा खुदा ने आपको कैसा जुदा दिया, तेरे लिए नबी ने कंबल बिछा दिया, दोनों जहां के वास्ते रहमत रसूल है, अल्लाह ने नबी की तुझे रहमत बना दिया। सैयदा नबी ने वेख्या अली नू आख्या, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, मेरी जान ने ते साडा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, गोदी च लेके दोवां नूं आका चुमदे रहिंदे सी, गोदी च लेके दोवां नूं आका चुमदे रहिंदे सी, हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी, हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी, मेरे जिगर दीन दा ए फखर, मेरा जिगर दीन दा ए फखर, एने मदनी गोहर अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा, अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा, ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, अरशां तो जिबरील जिस दे जोड़े सी के ले आवे, अरशा दा जिबरील जिस दे जोड़े सी के ले आवे, जिबरील जिस दे बूहे ते बिना पुछया ना जावे, जिबरील जिस दे बूहे ते बिना पुछया ना जावे, ईना जिया ना कोई वेख्या, तेरा जया ना कोई वेख्या, सुन रब ने कहा मुकाबला नहीं अली दे लाला दा, मुकाबला नहीं अली दे लाल दा, है लजपाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, अल्लाह ने भी ओह मन्निया जो भी एना के आए, अल्लाह ने भी ओह मन्निया जो भी एना के आए, राहब भी सत पुत्र लेके इस दर तो गया है, राहब भी सतपुत्र लेके इस दर तो गया है, आका दे चक ये हुसैन ओ हसन, आका दे चक ये हुसैन ओ हसन, वार से पंजतन अल्लाह दे यार ने दोवें सरदार ने, अल्लाह दे यार ने
ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਦੀਦੀ ਬਕਾ ਆਖਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਦੀਦੀ ਬਣਾ ਆਗਰਾ ਲਾਏਗਾ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਢਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ